أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا تستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، یعنی کہ بے مقصد کھیل کے طور پر ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ لو آردنا، اگر ہم ارادہ کرتے یا اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنا لیتے اپنے طرف سے کوئی اپنے پاس سے کوئی لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذا، کے بنائے، لاہوا کوئی کھیل، لتخذنا ہو تو ضرور ہم بنا لیتے اسے، من لدنا، اپنے پاس سے، اپنے طرف، ان کننا فاعلین، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے، مطلب یہ کہ اگر ہم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کا مطلب یہاں پہ بھی نہیں سے بھی مراد ہے کہ ہم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بل نقذفو، بلکہ بل نقذف بالحق کی، پر ہم چوٹ لگاتے ہیں، ہم پھینک مارتے ہیں، چوٹ لگاتے بالحق کے ساتھ، علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، تو پھر وہ کچل دیتا اس کا سر، فاذا ہوا زاہق، اور پھر وہ وہ ہو جاتا ہے زاہق، مٹنے والا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور بس ان کے لیے ہے ویل، یعنی جہنم، مما تصفون، جو اللہ کے بارے میں یا جھوٹ گڑتے ہیں یا جو کچھ بناتے ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ومن عنده لا يستكبرون، اور جو عنده اس کے پاس ہیں، پاس اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، ان عبادتی، اس کی عبادت کرنے میں، یعنی وہ کوئی تکبر بھی نہیں کرتے، اس میں آر بھی نہیں سمجھتے اس کی بات کرنے میں، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ اس سے تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کے رات کو، والنہار، اور دن میں، لا یفترون، اور وہ سے تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا ام اتخذوا وام اتخذوا، پس کیا انہوں نے بنا لی آلیتن، کوئی الہ، من الارضی، زمین سے، ہم ینشرون، جو ان کو اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما، اور اگر ہوتے، فیہما، ان دونوں میں، آلیتن، کوئی الہ، الا اللہ، اللہ کے سوا، یا اللہ کے سوا اور بھی کوئی اگر الہ ہوتے، اللہ فسدتا، تو ان دونوں میں فساد پھیل جاتا۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب عرش، رب ہے عرش کا، عما یصفون، اور بہت بلند ہے، پاک ان چیزوں سے اللہ، اور جو یہ لوگ ان باتوں سے یہ لوگ بناتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو بھی وہ کرتا ہے، یعنی اس سے کوئی سوال کیا ہی نہیں جا سکتا، اس سے نہیں جو وہ کرتا ہے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ، جبکہ وہ یسألون، وہ پوچھے جائیں گے، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ
جواب دہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے بھی جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں الوہیت پہ، یعنی توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی ہی دلائل دیے جاتے ہیں، اور یہاں بھی وہی چل رہے ہیں کہ جیسے مشرکین کا جو ایک نظریہ وہ لیے چلتے ہیں کہ کس طرح کا نبی ان کی مرضی کے حساب سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یا انہوں نے اپنے زمین آسمان کو یہاں سمجھ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے کوئی کھیل تماشا بنا دی ہے۔ تو وہ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض، نہیں ہم نے آسمان و زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے کوئی کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کھیل کے طور پہ بنا دیا ہے، یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو اس پورے نظر حیات جو ہے اس پر ایک، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ توجہ نہ دیتے تھے، یا یوں ہی اصل وجہ ان کی یہ تھی آپس کی تنازع کی، تو یہ انسان کو ان کا خیال یہ تھا کہ انسان دنیا میں بس یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے جیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سے سوال نہیں کیا جائے گا، کسی کو اس نے حساب دینا نہیں ہے، چند روزہ زندگی ہے، بس بھلی بری زندگی گزار کے اور سب کو بس یوں ہی مر جانا ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں کوئی بھلائی کی جزا اور برائی کی کوئی سزا بھی ہو۔ یہ خیال اصل میں اس کی ہم معنی ہے کہ کائنات کا سارے نظام بس ایک یہ کسی کیلنڈر نے کھیل کے طور پر بنایا تھا، اس میں کوئی سنجیدہ مقصد ہے ہی نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جائے کہ آسمان زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل سے پیدا کیا تاکہ بروں کو سزا دے اور نیکوں کو جزا دے، اس نے کوئی بیکار کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کر دیا ہے۔ اسی طرح آگے بیان کرتے تھے تو شاید بیان کہ یہ بھی گمان تو کفار کا ہے جن کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ یہ پھر آگے یہ بھی بتا دیں، ایک دوسرے یہ بتایا ہم کوئی کھیل تماشا ہی اگر چاہتے تو اسے بنا لیتے، یعنی اگر ہم اس دنیا کو اگر خود ہی اگر تمہاری نظر میں اگر کھیل تماشا ہے کہ اسے کھیل کے طور پہ بنا دیا اور دنیا ختم ہو جائے گی، سب کو ختم ہو جائے گا، اگر ایسا ہوتا، اگر ہم چاہتے تو پھر اپنے پاس سے بنا لیتے، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو اتنا ہم نے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہی کرنا ہوتا تو ہم خود ہی بنا کر کوئی کھیل لیتے۔ اس صورت میں یہ ظلم تو بالکل ہرگز بھی نہ کیا جاتا کہ خواہ مخواہ ایک ذی شعور اور انسان کو پیدا کیا جاتا، ایسے مخلوق کو پیدا کیا جاتا جس پھر ان کے درمیان حق اور باطل کی کشمکش بھی کھینچتانی بھی ہوتی، پھر محض اپنے لطف اور تفریح کے لیے ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا تو نہیں ہے نا کہ دوسروں کو تکلیف دے اور پھر اس میں دوسروں کو لڑوائے اور پھر حق و باطل کی جنگ بھی ہو اور لوگ تکلیف بھی اٹھا رہے ہوں، اور کچلے بھی جا رہے ہوں، مار میٹ بھی ہو رہی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تماشا دیکھ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا۔ دوسرا، لاہوی کے معنی اہل یمن کے نزدیک بیوی کے بھی آتے ہیں، یعنی اگر ہم بیوی بنانا چاہتے تو حورین میں سے کسی کو بھی جو ہمارے پاس ہے اس کو بنا لیتے۔ یہ تو اسی طرح نہ بیوی اور نہ ہی اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے مانا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر ہم اللہ کو یہی منظور ہوتا تو وہ اولاد ہو تو اپنے مخلوق میں سے کسی اعلیٰ درجے کے مخلوق کو یہ منصب عطا فرما دیتا، لیکن یہ بات وہ اس بات سے تو بہت دور ہے کہ اس کے، اور یہ توحید اور اس کے غلبہ کے خلاف بھی کہ اس کی کوئی بیوی ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، بس وہ اولاد سے بالکل پاک ہے، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے کوئی اس کی لڑکیاں ہیں۔ یہ عیسائی اور یہودیوں اور کفار مکہ کی ان لغو باتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تومس اور اللہ یہ پاک اور اللہ واحد القہار ہے، وہ تو بہت بلند ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ ان کننا فاعلین، یہ جو بنایا گیا کہ ان کننا فاعلین، تو اصل میں ان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نافیہ کے لیے طور پہ ہے، یعنی ہم یہ کرنے والے ہی نہ تھے، کیونکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی ان کٹایا تو وہ نفی کے لیے ہے کہ ہم یہ کام کرنے والے ہی نہیں تھے، کہ اگر ہم یعنی کہ کھیل تماشا بناتے اپنے طرف سے بنایا، ایسا ہرگز ہم نے نہ سوچا اور نہ ہی ہم کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، اور ہوا ہمیشہ یہ ہے کہ ہم جب کھینچ مارتے ہیں یا چوٹ لگاتے ہیں حق کے ساتھ باطل پر، فیدمغہ، اور کے سر پہ چوٹ لگاتے ہیں تو پھر اس کو سر کچل دیتے ہیں فائدہ، اور وہ مٹنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق کو بلند کرتے ہیں تو جو حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو ہمیشہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی غلبہ دیتے ہیں تو پھر حق جو ہمیشہ غالب ہی آیا ہے۔
ऐसा नहीं था कि हमें को वक्ती तौर पे ज़रूर जो है वो बातिल नज़र आता है कि बातिल को जो है वो उरूज मिल रहा है, लेकिन वक्त ऐसा ही होगा कि जब उस पर अल्लाह तबारक व तआला जब भेजते हैं तो फिर हक जो है वो हक ही गालिब आता है, और फिर ज़हक जो है वो बातिल जो है वो ज़हक वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कहते हैं ना कि जब एक वक्त आया, जैसे अल्लाह तबारक बनी इसराइल में फरमाते हैं, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल व इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और कह दे कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक हक मिट जो बातिल है वो तो मिटने ही वाला है। यानी ये जो बातिल और हक की जो मार कराई और खैर और शर के दरमियान जो तसादम है, इसको हम हक और गैर को गालिब और बातिल को के शर को तो मगलूब करके ही रहेंगे। सीधा सीधा अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के दिन मक्का में दाखिल हुए तो उसद खाना काबा के गिर्द 360 बुत थे। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप इन बुतों को कचौके मारते थे और ये फरमाते जाते थे, हक आ गया और बातिल चला गया, हक आ गया और बातिल ने तो शुरू हुई में बातिल से ना शुरू में कुछ हो सका और ना आइंदा कुछ हो सकता है। तो यानी कि ये हक जो है वो आता ही है और फिर जो है वो बातिल का सर कुचल दिया जाता है, क्योंकि वो तो है ही, बातिल तो है ही मिटने के लिए। वलकुमुल वैलु मिम्मा और बर्बादी है, तबाही है ये जो लोग बनाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, ये जो झूठी झूठी बातें इस तरह के बना लेते हैं, तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ये तो उनके लिए तबाही है। ये बिल्कुल उनके लिए ये कहाँ की अक्लमंदी है कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ये बना रहे हैं जो समझ को उससे कहीं उससे तो अल्लाह तबारक व ताला बहुत बुलंद है इन चीज़ों से। ये तो कमज़ोरी की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, बीवी रखना, औलाद रखना, या कोई अल्लाह के साथ किसी की, या अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत रखना, ये तो सब कमज़ोरी की निशानी है। तो अल्लाह तबारक व ताला तो सुबहान है, वो तो पाक, हर किस्म की कमज़ोरी से पाक है, उसमें तो ये कमज़ोरियाँ हैं ही नहीं। वलहू मन फिस समावात, और जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान उसी का है। यानी जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है वो अल्लाह ही का है, उसके अलावा किसी का नहीं है। उसको किसी का अख्तियार नहीं है, किसी का कुछ में। वमन इंदहू ला यस्तकबिरुन अन इबादती, और जो उसके पास हैं वो इसमें तकब्बुर नहीं, करूर नहीं करते, यानी जो कहने वो करते ही नहीं है कोई इस अपने आप को, इससे कोई आर समझते ही नहीं है कि उसकी इबादत की, उसकी उसकी इबादत ही करते रहते हैं, और ना ही वो उसमें थकते हैं। यानी कि अल्लाह तबारक होता है, ये फरिश्तों के लिए बताया गया, क्योंकि यहाँ के मुशरिकीन का तो ये था ना कि अल्लाह तबारक व तआला की ये फरिश्ते लड़कियां हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जिन फरिश्तों को तुम अल्लाह की लड़कियां कहते हो वो तो उनका हाल तो है कि अल्लाह की उलूहियत की अजमत, तो तुम देखो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ उसकी मलकियत में है, फरिश्ते उसकी इबादत मशगूल हैं, नामुमकिन है कि वो किसी वक्त भी कोई सरकशी करें। तो यार फरिश्ते जो हैं वो तो हर वक्त उसकी इबादत में लगे रहते हैं। ना ही सैयदना मसीह कोई बंदे के अल्लाह की बंदगी करने में कोई शर्म महसूस करते हैं, ना ही फरिश्तों को कोई अल्लाह की बात से आर है, ना उनमें से कोई तकब्बुर करे या कोई बात से जी चुराए। अगर ऐसा होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी पूछ लेंगे। तो ये फरिश्ते थकते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, सुस्ती और काटने के पास नहीं फटकती, दिन रात फर्माबरदारी में उसकी बात में लगे रहते हैं। तो इसका किसी ने पूछा कि आप समझ कि ये किस तरह है कि वो काम भी करते हैं और भी अल्लाह के तबारक व तआला के अहकामात भी पहुंचाते हैं। तो आपने ये फरमाया जिस तरह, इसी तरह जैसे तुम सांस लेते हो तो तुम्हें महसूस भी नहीं होता, हर वक्त सांस लेते हो, तो वो भी अल्लाह की तस्बीह हर वक्त करते रहते हैं, हर वक्त तस्बीह करते हैं अल्लाह की। अब सांस चलते जैसे हमें सांस लेते हमें कोई महसूस भी नहीं होता और हम सांस भी ले जाते, तो इसी तरह वो भी अल्लाह की तस्बीह दिन रात करते हैं। इस तरह अपने हातिम में है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमा में फरमाया कि लोगों, जो मैं सुनता हूँ क्या तुम भी सुनते हो? तो सब ने जवाब दे के के हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ, हम तो कुछ नहीं सुन रहे। तो आपने फरमाया कि मैं आसमानों की चचराहट सुन रहा हूँ, और हक तो ये कि उसे चचराना ही चाहिए, इसलिए कि उसमें एक बालिश पर जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ किसी ना किसी फरिश्ते का सर सजदे में ना हो। यानी कि इतने वहाँ पे इतने फरिश्ते हैं और वो हर वक्त सजदे में भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते रहते हैं। तो तस्बीह अल्लाह के फरिश्तों की ऐसी ही जैसे हमारे लिए सांस लेना, चलते फिरते बोलते चालते, इसी तरह वो भी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं, और उसमें कोई ना ही कोई आर महसूस करते हैं और ना ही अल्लाह तबारक व तआला से वो डरते ही रहते हैं और थकते भी नहीं हैं। फिर फरमाया युसब्बिहून लैल वन्नहार ला यफ्तारून,
وہ دن اور رات تسبیح کرتے ہیں، اس میں کوئی وقفہ بھی نہیں آتا، یعنی کہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں تسبیح اسی کی، تسبیح کرتے رہے، اس میں نہ تو کوئی تھکاوٹ نہ کوئی اکتاہٹ اکتاہٹ اس بات سے ہوتی ہے نا، جو کوئی لا زبردستی کوئی کام کرایا جائے تو اس سے انسان کو جو ہے وہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور جو وقفہ بھی دیتا ہے اس کو تو کوئی تو وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں جو چیز زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا یا جانور ہو اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ان کو تو وہ ہے ہی ایسا کہ وہ انہوں نے تو ہر وہ حکم کی تعمیل ہی کرنی ہے۔ جیسا دوسری جگہ فرمایا لن یستنکف المسیح وسیع ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون، مسیح ہرگز سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کے بندہ اور نہ ہی مقرب فرشتے ہی۔ ومن یستنقف عن عبادتی، اور جو کوئی بھی اس کی بندگی سے آر رکھے، وہ یستکبر، اور جو کوئی تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو انقریب ہم ان سب کو اپنے طرف اکٹھا کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی کہ اس کے سامنے نہ ہی کوئی سر اٹھا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس میں آر محسوس کرتا ہے، اور جو کرے گا وہ اس کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیں گے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے ام اتخذوا آلیۃ من الارض هم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کوئی معبود بنا لیے جو وہ زندہ کریں گے یا اٹھا کھڑا کریں گے ان کو، ایسے کوئی بنا لیے انہوں نے؟ یعنی اللہ تبارک فرمایا کہ لوگوں تم جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے محتاج ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی عبادت تو بالکل لغو بات ہے، عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جس کی بات تمہیں اس کی ہونی چاہیے، جس کو تم نے عبادت معبود بنایا وہ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ الہ تو صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی حقیقت کے باوجود انہوں نے زمین میں پیدا ہونے والوں میں سے الہ بنا لیے ہیں، یا صرف مردوں کے علاوہ لوگوں کو جن کو یہ مردوں یہ بتوں کے علاوہ جن کو یہ پوجتے ہیں، یا جن بزرگ آ جاتے ہیں، یا انبیاء کے جن کو یہ مسیح اسلام سیدنا عیسیٰ اسلام کو یا موسیٰ جن کو پوجتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو الہ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پیدا کیا، الہ تو وہ ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا رازق ہے، تو یہ تو کوئی الہ ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ هو الذی فی السماء وإلہ فی الارض الہ، وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے، وہ الحکیم العلیم، اور وہی ہے سب کچھ حکمت کمال حکمت والا، سب کچھ جانے والا۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور تبا برکت ہے وہ جس کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ ان کے دیوان ان سب کی، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ تو کسی کوئی معبود ہے ہی نہیں، ایک الہ ہے، وہی ہے سب کا رازق، وہی پالنے والا ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی الہ نہیں ہے۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اور اگر الہ ہوتے اس کے علاوہ بھی، اگر اس کے علاوہ بھی الہ ہوتے تو پھر تو زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا، تو ہو ہی سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ دو الہ ہوں اور ایک کے علاوہ دو ہوں اور پھر ہر چیز اس کی کہ ایک کے مطابق چلتی رہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ تو اگر ایک گھر میں بھی اگر دو، اگر آپ بنا دیں گے دو کو مالک، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، گھر میں بھی قانون چلتا ہے یا کسی بھی جگہ قانون چلتا ہے تو سربراہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک سربراہ ہوگا تو اسی کے مطابق چیزیں چلیں گے، اگر دو ہوں گے یا دو سے زیادہ پھر اپنی اپنی مرضی چلے گی۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، اور آسمانوں اور زمین کی کائنات کتنا بڑا نظام، اس پہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک اس کے علاوہ بھی کوئی ہو؟ اور اگر ہوتے تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی مرضی چلاتا، ہر کوئی اپنے آپ زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر زمین آسمان کا تو بالکل اس میں تو فساد ہو جاتا۔ تو یہاں یہ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اللہ کے سوا اگر کوئی اور الہ بھی ہوتا لفسدتا، تو دونوں میں جو ہے وہ فساد پھیل جاتا۔ فسبحان اللہ رب عرش عما یصفون، اور اللہ پاک ہے، وہ رب ہے، وہ رب ہے، عرش کا رب ہے، ہم ہے، اور ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں یہ جو یہ رکھتے ہیں کوئی شوق اپنا، اپنے جو بنایا ہوئے انہوں نے اپنے جو خیالات رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ ایسا ہوگا، یا اللہ کے لیے بھی انہوں نے کمزوریاں تلاش کی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیزوں سے پاک ہے جو انہوں نے سوچی ہوئی ہیں۔ اللہ تو ایسا ہر چیز کسی چیز کی وہ تو سبحان ہے، اور سبحان کا مطلب یہ ہے ہر 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 کمزوری سے پاک۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبحان رب العرش عما یصفون، اور پھر لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور وہ جو کچھ کرے اس سے کوئی سوال کیا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اسی کے حکم پر ہوتا ہے، اور اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اپنی کوئی رحمت روک لے اسے کوئی دینے والا ہے نہیں، اور اللہ سے پھر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ جس کو چاہے دے دے تو اسے بھی کوئی یہ نہیں سکتا کہ تو نے اسے کیوں دے دیا، جس کو چاہے وہ معاف کرے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے اسے معاف کیوں کر دیا، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے اس کو جزا دے، تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اصل حقیقی بادشاہ تو وہی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس سے کوئی جو بھی وہ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں، وہ یوں لا یسأل، پوچھا نہیں جا سکتا، وہم یسألون، اور جو دوسرے جو بھی ہیں جن کو یہ الہ مانتے ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے، جن کو اگر انہوں نے الہ بنا دیا اللہ کے سوا، اولیاء اللہ کو تمہیں اتنے اختیارات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو اتنے اختیارات ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ جب ہم جس طرح ہم پڑھا ہے نا کہ تم سے پوچھا ہے، رسولوں سے بھی ضرور بضرور ہم پوچھیں گے، تو رسولوں سے بھی سوال ہوگا۔ تو یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ الہ مانتے ہیں کہ وہ الہ ہیں، تو ان کی غلط فہمی ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ہر شورا ہر بندے سے، ہر سے پوچھ وہم یوسف ہوا سے جو الہ نہیں ہے ان سے تو خود پوچھا جائے گا۔ الہ ایک ہے جس سے پوچھا نہیں جا سکتا، جس کے کچھ، جس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اسی کے مطابق ایک اللہ پر یقین اور اس توحید پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ ہمیں موت دے، اور اس کو یقین بھی ہو ہم جو بھی کوئی چیز مانگے تو اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے سوا کسی کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی داتا ہے، یا وہ کوئی غوث ہے، یا کوئی غریب نواز ہے، یا فریاد رساں ہے جو فلاں کے دے دے گا فلاں دے، کوئی کسی کے اللہ تعالیٰ جیسے ہم پڑھ آئے ہیں، اور ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتح میں فرماتے ہیں، ایک قطمیر یعنی کھجور کے اوپر جو گٹھلی پر ایک جھلی ہے سفید سی، اس کے برابر بھی کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دلا، ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی دے سکے۔ اور ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کوئی کسی کی سفارش بھی اللہ ہی کی مرضی سے کرے گا، مرضی کے بغیر تو کسی کی سفارش بھی نہیں کیا جا سکتی، اللہ یہ کہ وہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے بخشوا دے کہ جی یہ تو میرا بندہ ہے اس کو بخش دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے کی اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھے، اور اسی سے مانگنے کی، اسی سے اپنی حاجت روا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کوئی سوال ہو تو بتائیے۔